ابھی کچھ ہی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یوں ملکی افراتفری جس کا آغاز اب سے کچھ دنوں پہلے شروع ہوا تھا، اب اپنے نقطۂ عروج کی طرف گامزن ہے۔ اس ملکی منظرنامے کے حوالے سے مجھے ایک کہانی یاد آ گئی۔ کہانی کا عنوان ہے خرگوشوں سے ہوشیار رہیے۔ یہ ایک تبتی کہانی ہے اور اس میں بات کچھ اشاروں میں کی گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ضرور ان اشاروں کو پک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہوا یہ کہ تبت کے ایک گاؤں میں خرگوش، ایک مکار خرگوش، اس نے ایک چیتے کو دھوکہ دے کر ایک گڑھے میں گرا دیا، اور یہاں سے خرگوش زمیندار کے پاس پہنچا جو اس وقت اپنے گھوڑے کی مالش کر رہا تھا۔ خرگوش نے زمیندار کے کان میں سرگوشی کی، میں نے چیتے کو گرا لیا ہے، موقع اچھا ہے، اس کی کھال اتار لو۔ چنانچہ زمیندار نے اپنے گھوڑے کو چھوڑا اور چیتے کی کھال اتارنے وہاں گڑھے کے کنارے پہنچ گیا۔ یہاں سے خرگوش چیل کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ اس وقت گھوڑا اکیلا بے یار و مددگار کھڑا ہے، تمہارے لیے موقع اچھا ہے، تم اس کو تنگ کر سکتی ہو۔ چنانچہ چیل جو اس وقت اپنے انڈے سی رہی تھی، اس نے انڈے چھوڑے اور جا کر گھوڑے کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہاں سے خرگوش پہنچا چرواہے کے پاس اور چرواہے سے کہا کہ اس وقت چیل اپنا گھونسلہ چھوڑ چکی ہے، تمہارے لیے موقع اچھا ہے کہ تم جا کر اس کے انڈے چوری۔ جناب خرگوش پہنچا بھیڑیے کے پاس جو اس وقت اپنے بھٹ میں آرام کر رہا تھا۔ خرگوش نے بھیڑیے سے کہا کہ اس وقت بھیڑیں بالکل بے یار و مددگار ہیں، چنانچہ موقع اچھا ہے بھیڑوں کو تنگ کیا جائے۔ چنانچہ بھیڑیا وہاں سے نکلا اور اس نے جا کر بھیڑوں کے ریوڑ میں ایک طوفان مچا دیا اور قتل و غارت شروع کر دی۔ یہاں سے خرگوش پہاڑی کے اوپر پہنچا اور وہاں سے منظر دیکھا۔ اس کے سامنے 4 الگ الگ منظر تھے۔ ایک طرف جو زمیندار ہے وہ اپنا کام چھوڑ کر چیتے کی کھال اتارنے میں مگن تھا، دوسری طرف چیلیں اپنے انڈے چھوڑ کر گھوڑے کو ٹھونگے مار رہی تھیں، تیسری طرف چرواہا اپنی بھیڑیں چھوڑ کر چیل کے انڈے چوری کر رہا تھا، اور چوتھی طرف بھیڑیے نے آرام چھوڑ کر بھیڑوں کے گلے میں ایک طوفان مچا رکھا تھا، ایک تباہی مچا رکھی تھی۔ خرگوش نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک زوردار قہقہ لگایا۔ تبتی کہانی کے آخر میں لکھا ہے کہ جبھی سے خرگوش کا چہرہ ہنسنے والا ہو گیا ہے، لافنگ فیس ہو گیا ہے۔ ہر کہانی کی طرح اس کہانی کے بھی کچھ سبق ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ جب ہر ایک اپنا کام چھوڑ کر دوسرے کے کام میں مگن ہو جائے گا تو وہ یقیناً دھوکہ کھائے گا اور کسی نہ کسی کے ہاتھوں استعمال ہوگا۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر چیتا، چرواہا، زمیندار، چیل، بھیڑیا ان میں سے کوئی ایک بھی خرگوش کا حکم ماننے سے انکار کر دیتا تو یہ منظر اس طرح نہ بنتا۔ افراتفری کی وجہ یہی ہے کہ ہر ایک کسی ایک ہدایت کار کا حکم مان رہا ہے یا ماننے پر مجبور ہے۔ اس کہانی سے تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ مکمل جو منظر ہے وہ صرف خرگوش کے سامنے ہے، وہ ہدایت کار کے سامنے ہے، اور ہر ایک کہانی کا ہر کردار اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کر رہا ہے اور اس کو باقیوں کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ کہانی کا چوتھا سبق یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نادانستگی میں ایسے کسی منظر کا حصہ تو نہیں بن رہے جو افراتفری کا باعث ہے۔ اور کہانی کا آخری سبق خرگوش کے لیے ہے۔ خرگوش کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی رسی بھی زیادہ دیر دراز نہیں رہے گی۔ کبھی نہ کبھی وقت آئے گا کہ جب کہانی کے تمام کرداروں کو ہوش آئے گا اور وہ سب مل کر خرگوش کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔